یہ پراسرار اور حیرت انگیز دکھنے والے کیا ہیں؟ سائنسدان ان کے بارے میں ابھی تک اس قدر حیرت اور خوف میں کیوں مبتلا ہیں؟ ان کی تعمیر میں کتنے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا؟ کیا کچھ ان کی تعمیر میں استعمال ہوا؟ کیا یہ فرعون کے مقبرے یا ان کی لاشیں ان میں دفن ہیں؟ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ ان کو اہرام مصر بولا جاتا ہے اور انگریزی میں انہیں پیرامڈز بولا جاتا ہے، جو کہ سرزمین مصر میں واقع ہیں۔ یہ فرعونوں کی لاشیں ان میں دفن ہیں، ان کو فرعون کے مقبرے کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرے قدیم مصری تہذیب کی تمام تر قوت کی واضح علامات تھے۔ یہ تہذیب جو 4000 برس تک قائم رہی، یہ آپس میں بے لوچ، سخت اور کڑے مذہبی ڈھانچے میں بندھی ہوئی تھی، اور یہ ڈھانچہ نہ صرف حکمرانوں بلکہ عوام پر بھی مکمل طور پر لاگو ہوتا تھا۔ مذہبی پیشوا نہ صرف روحانی زندگی کے کرتا دھرتا تھے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کو برابر عمل دخل حاصل تھا۔ وہ حکومتی مشیر بھی تھے اور سائنسدان بھی تھے۔ وہ ایک لحاظ سے اس سول سروس کے رکن تھے جس کا کام ایک قائم شدہ معاشرے کو محفوظ بنانا تھا اور اس معاشرے کو جاری و ساری رکھنے کا بندوبست سر انجام دینا تھا۔ لہٰذا اہرام موت کی صورت میں وہی کردار سر انجام دیتے تھے جو کردار محلات زندگی کی صورت میں انجام دیتے تھے۔ محلات اپنے بڑے بڑے ستونوں اور مجسموں کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ محلات لوگوں کو ان کے حکمرانوں کی ان کی زندگی میں شان و شوکت اور قوت سے روشناس کراتے تھے۔ اہراموں کی تعمیر پرانی بادشاہت کے دور میں منظر عام پر آئی تھی۔ 2613 قبل از مسیح یہ تیسرے شاہی سلسلے کا فرعون ڈجوسر تھا جس نے پتھروں سے اہرام تعمیر کروایا اور اس کی اہرام کی دیواروں کو سیڑھیوں کی شکل میں ترتیب دیا۔ یہ دیواریں 60 میٹر بلند تھیں۔ تیسرے شاہی سلسلے کے فرعون سنی فیرو نے بھی مخروطی شکل کا مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ اسی فرعون نے اہرام کے نظریے کو نئی طرز عطا کی اور اس کی سیڑھیوں کو پر کرتے ہوئے اسے ہموار مخروطی شکل عطا کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اہراموں کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے اہرام منظر عام پر آنے لگے۔ یہ فرعون جن کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، اپنی زندگی میں اہراموں کی تعمیر مکمل ہوتے نہ دیکھ سکے۔ ان اہراموں کی عظیم عمارات ہزاروں مزدوروں نے بڑے بڑے پتھروں سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ان پتھر کا وزن 2.5 ٹن تھا۔ ایک بڑے اہرام کی اونچائی 156 سے 159 میٹر ہے۔ اب یہ چند فٹ کی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی بنیاد 230 میٹر ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھروں کے 23 لاکھ بلاک استعمال ہوئے تھے اور شمالی جانب اس کا داخلی راستہ سطح زمین سے 18 میٹر اونچا ہے۔ ایک برآمدہ ایک زیر زمین چیمبر کی جانب جاتا ہے جہاں سے ملکہ کے چیمبر اور اس کے بعد بادشاہ کے چیمبر تک رسائی حاصل ہے۔ اگر کسی کو اہرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سکرا میں پہلے اہرام کے ڈیزائن امہوتپ ہیں۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا جو جیمز فریزر اور ریچل ویلز کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اہرام کو تعمیر کرنے والے مزدور کافی مضبوط اور توانا تھے جو کہ اس قدر وزنی پتھروں کو اٹھا کر اوپر لے جاتے تھے۔ کئی مزدور ان پتھروں کے نیچے آ کر مرے، ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سائنسدان ان کے بارے میں ابھی تک حیرت اور خوف میں مبتلا ہیں اور وہ ابھی تک ان کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر سکے۔ اہرام مصر کو دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اہرام قدیم مصر کے فرعون، ان کی شان و شوکت، ان کے جلال، ان کے رعب و دبدبے کی نشانی تھا۔ وہ اپنی عیاشیانہ زندگی بھی گزارتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم محلات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے ایسے محلات ہوں جن کو دیکھ کر دنیا شش و پنج میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے اہراموں کی تعمیر کی جو کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی جھوٹی اور من گھڑت خبریں بھی ہیں، مطلب یہ کہ ان میں بادشاہ اپنا لوٹ کا مال چھپاتے تھے یا کچھ ایسا تھا۔ تو یہ سب کچھ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لیکن قدیم تاریخ جو مصر کے حوالے سے ہے وہ اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ یہ بادشاہ کے مقبرے ہیں یا ان کو اس طرح تعمیر کیا گیا، ان کی تعمیر میں کیا کچھ استعمال ہوا۔ تو
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا بیل نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.